بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قومی عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے چلتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرماتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے ہفتے کے 2 دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہ پھٹتے تھے اور نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھونا ہوا چھوٹا پرندہ تھا اور رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کے لیے موافق آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا گل سڑ گیا اور من سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ معزز سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں پر شفیق اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگنا، اپنی پریشانی میں ان سے دعا کروانا اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر نعمتیں عطا فرمائیں، نافرمانی کی نحوست سے نعمتیں چھین بھی جاتی ہیں۔